موت کیا ہے؟ عام طور پر اس کے متعلق کیا سمجھا اور کہا جاتا ہے؟ اس حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے معاشرے میں اس کے متعلق پایا جانے والا رد عمل، احساس اور تصور جان لینا ہی کافی ہے۔ اگر کسی کو اچانک خبر دی جائے کہ فلاں عزیز رشتہ دار، قریبی دوست یا جاننے والا فوت ہو گیا ہے، تو یہ خبر سنتے ہی حیرت و استعجاب اور خوف سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ پھر وہ بے یقینی کے عالم میں گویا ہوتا ہے، بھائی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، میں پرسوں ہی اسے ملا تھا، وہ فلاں معاملہ ہم سے طے کر کے گیا تھا۔ تو کوئی کہتا ہے نہیں بھائی، یقیناً آپ کو غلطی ہوئی ہے، ابھی شام ہی تو میں اس کے پاس سے گپ شپ لگا کر آیا تھا، آج شام ہمارا فلاں جگہ جانے کا پروگرام تھا، شام کے وقت ہی وہ مجھ سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، اسے اچانک کیا ہو گیا؟ لیکن آخر پھر سب کو اس واقعہ و خبر کی تصدیق کرنی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی موت کے کاریہ وار کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ موت کا ذکر سن کر ہی لوگ سہم جاتے ہیں۔ اگر کوئی صبح صبح ہی اس کا کسی نہ کسی بنا پر ذکر کر دے تو لوگ پریشان و خوف زدہ اور ناراض ہو کر کہنے والے کو، ذکر کرنے والے کو ڈانٹتے اور سرزنش کرتے ہوئے کہتے ہیں، یار اللہ سے ڈرو، صبح صبح ہی موت کا ذکر کر کے ڈرا رہے ہو، کیوں نحوست ڈال رہے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر کوئی بھلا آدمی بس، گاڑی، بحری، ہوائی جہاز وغیرہ کے چلنے سے پہلے یا سفر کے دوران صرف اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، ہمیں کیا علم کہ ہم نے اس سفر سے زندہ سلامت زمین پر قدم رکھنا ہے یا موت کا شکار ہو جانا ہے۔ اس لیے سفر کی مسنون دعا پڑھ لیں اور سفر کے دوران اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں تو لوگ چیخ اٹھتے ہیں، صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، بھائی صاحب اللہ کا خوف کھاؤ۔ کیوں سفر شروع ہونے سے قبل اور گاڑی روانہ ہونے سے پہلے ہی موت یا مرنے کی وحشت زدہ اور خوف زدہ و منحوس باتیں کرتے ہو؟ اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش ہی رہو۔ مریض کے سامنے کبھی موت کا ذکر نہیں کیا جاتا، نہ ہی مریض اس کا ذکر سننا چاہتا ہے۔ اگر کسی 80 سالہ بوڑھے بابا کو جو قبر میں ٹانگیں لٹکائے زندگی کے دن پورے کر رہا ہو، اسے یہ کہا جائے کہ بابا جی مرنے کو دل چاہتا ہے، تو وہ غصے کے عالم میں کہتے ہیں، مرے تیرا باپ، مرے تیری ماں، میں کیوں مروں؟ حضرات آخر ایسا کیوں؟ موت سے آدمی اتنا کیوں ڈرتا ہے؟ موت کا نام سنتے ہی بدن میں کیوں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے؟ موت سے آدمی اتنا کیوں خوف کھا رہا ہے؟ موت کا لفظ سن کر ہمارے خیالات و افکار پریشان، دل سنسان، عقل حیران، طبیعت پیشمان اور دل و دماغ سنسنا اٹھتا ہے، آنکھیں پھیل جاتی، قدم ڈگمگا اور لڑکھڑا جاتے ہیں، سوچوں کے دھارے یکدم رک جاتے ہیں، زندگی کے رونق بخش نغمے یکدم نوحوں اور آہوں اور سسکیوں میں بدل جاتے ہیں، دل کے آسمان پر غم کی گھٹائیں بسیرا کر لیتی ہے، ہر چیز دلچسپی، مشغلے، کھیل کود سے دل پچاٹ ہو جاتا ہے، بلکہ کلیتاً بیزاری ہونے لگتی ہے، دنیا کی رنگینیاں وحشتناک اژدہے کی طرح کاٹنے کو دوڑتی ہے، کوئی اپنا ہو یا پرایا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہر طرف ویران بیابان، سنسان ریگستان اور پرانے قبرستان خیالوں میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ موت کا نام سن کر کے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے موت کو ایک خوفناک افرید کی شکل دے دی ہے، اس لیے بھی کہ ہم ظاہری طور پر اس رنگین روشن ہلے گلے رونق میلے اور عیاشیوں سے بھرپور زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے موت سے اتنا ڈرنے کا، ہم ہمیشہ یہاں دل لگی کرنا چاہتے ہیں،
ہمیں موت اس لیے خوفناک نظر آتی ہے کہ اس کے آ جانے سے یہ خوبصورت کہکشاں والی دنیا ہم سے چھین لی جائے گی، اور ہم ہیں کہ اس کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ذہن کے کسی خانہ میں یہ خیال سمایا ہوا ہے کہ یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، اس سے بڑھ کر رنگین خوبصورت جہاں کہیں نہیں، بلکہ اس کے بعد زمین کے نیچے ایک تاریک اندھیرے جس میں دم گھٹنے کے ماحول سے بھرپور، رنگ و روشنی سے محروم ایک تنگ کوٹری اور غار یعنی قبر ہی ہے۔ یہاں ہمیں گلنا سڑنا اور کیڑوں کی غذا بنچانا ہے، لہذا یہاں تو سب کچھ ہے، دولت ہے، حسن ہے، دوست ہے، یار ہے، محبوب ہے، عزیز و اقارب ہے، بھائی بہن ہے، رنگینیاں ہے، موج میلے ہیں، مستیاں ہیں، رانائیاں ہیں، زیبائیاں ہیں، دل فریب نظارے ہیں، محبت ہے، عشق ہے، جوانی کے مزے ہیں، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا ظاہری حسن ہے، چاند سورج کی خوابگی نظارے ہیں، لیکن اس کے بعد قبر میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ نہ صرف ان سب کچھ سے محرومی ہے، بلکہ اپنے وجود ہستی کی بھی تباہی اور فنا ہے۔ لہذا ہم اس خوبصورت جہاں کو چھوڑ کر وہاں کیوں جائیں؟ ایک تو وجہ یہی ہے موت سے ڈرنے کا۔ یہ وہ تصور ہے جو ہمیں موت سے دور بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ اگر تم اس دنیا کو چھوڑ دو تو تمہیں اس کے بدلے میں 100 گنا زیادہ حسین و جمیل بہتی ندیوں کے شفاف پانی کے مانند جھل مل کرتی مسکراتی گنگناتی آبشار کی مانند خزاں اور ساون بھادو کے بجائے پر رونق جافزہ بہار کی مانند، جہاں پر آپ کو زندگی کے وہ خوش رنگ اور ہمیشہ برقرار رہنے والے دل فریب و دیدہ زیب نظاروں والی زندگی کا مالک بنا دیا جائے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو انسان ایک منٹ بھی اس دنیا میں سانس لینا گوارا نہیں کرے گا، بلکہ وہ خواہش و آرزو اور تمنا و حسرت کرے گا کہ کاش وہ وقت کب آ جائے کہ جب میں موت کا جام نوش کر کے اس جہاں سے جان چھڑوا کر دوسرے حقیقی و ہمیشہ میری ملکیت میں رہنے والی خوشیوں بھری رنگین و دلکشی زندگی والے جہاں کا مالک بن جاؤں۔ وہ گن کر موت کے انتظار میں دن گزارے گا۔ ہماری یہ چند روزہ زندگی کچھ بھی تو نہیں ہے، چند سانسوں پر مبنی اس کی عمر ہے، چند نعمتیں ہی تو اس کا مقدر ہیں۔ اصل میں دکھ ہی دکھ تو ہے یہاں، پریشانیاں، بدنامیاں، پشمانیاں، ناکامیاں، اس کے علاوہ اور کیا ہے یہاں؟ خود فریبیاں، دھوکے، بے قدری کے چرکے، درد و علم کے کچوکے کھا کر آخر ہم موت کی آگوش میں جا سوتے ہیں۔ ہم مرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آتا، مستقبل تاریک دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں۔ اگر ہمیں علم ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل زندگی مل جانی ہے تو ہم ہنسی خوشی موت کو گلے لگائیں، اس لیے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں ہمارے خالق، ہمارے پروردگار نے بتا دیا ہے کہ اگر تم نے میری رضا کی تلاش میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو ضرور میں تمہیں کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیوں بھری جنتوں، حوروں، دودھ و شہد کی بہتی نہروں اور میٹھے چشموں والی رنگین بہشتوں والی زندگی عطا کروں گا۔ جب ہم سے ہمارے مالک نے اس زندگی کے بدلے میں اعلیٰ و عرفہ زندگی بخشنے کا وعدہ کر رکھا ہے تو پھر ہم کیوں مرنے سے بھاگتے ہیں؟ کیوں اس اخروی کامیاب و کامران زندگی کے مشتاق و منتظر نہیں ہوتے؟ شاید اس لیے کہ ہم نے اپنی یہ زندگی تو اس خالق و مالک کو ناراض کرتے ہوئے گناہوں، نافرمانیوں اور بغاوتوں کے دل دادوں میں دھنس کر گزار دی ہے۔ اب ہمیں دوسرے جہاں میں اس کا بدلہ و سزا عذاب کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت سے ہم دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، موت سے خوف کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم،
اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بھیانک تصور سے ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے گاڑی پر سوار ہونے سے قبل اس کا ٹکٹ حاصل کیا جاتا ہے اور ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے خوب محنت و مزدوری کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے، پھر یہ محنت کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی رقم دے کر ٹکٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی آخرت کا سفر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے موت کی گاڑی کا ٹکٹ حاصل کیا جاتا ہے، پھر یہ ٹکٹ ملنے کی صورت میں عزت و احترام اور اکرام کے ساتھ آخرت کی طرف سفر کیا جاتا ہے۔ سفر سے پہلے راستے میں سفر کامیابی سے گزارنے کے لیے زیادہ راہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مسافر بغیر زیادہ راہ کے اور بغیر ٹکٹ کے ہو اور اس کی جیب بھی خالی ہو تو اسے ہر وقت یہ خوف اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں چیکر مجھے بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے کے جرم میں پکڑ نہ لے۔ اگر اس نے پکڑ لیا تو جگ ہسائی کے ساتھ ذلت کا عذاب بھی سہنا پڑے گا اور جرم کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ نیک اعمال کا زیادہ سفر نہ ہونے اور اللہ تعالی کی رضا کا سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ نہ ہونے کے بنا پر اس عارضی اور چھوٹی سی زندگی کے سفر کا مسافر پکڑے جانے اور پھر عذاب الہی سے معتوب ہونے کے ڈر سے سہما رہتا ہے۔ اسی لیے وہ موت سے گھبراتا ہے کہ جو ہی آنکھ بند ہو گئی پکڑ لیا جاؤں گا اور پھر ربانی سزا کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ آخرت کی گاڑی کے ہر مسافر کو موت کے دروازے سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ جو آدمی اس دروازے سے گزرتے ہوئے کامیاب و کامران ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت کامیابی ہی دنیاوی و اخروی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے اللہ تعالی خاتمہ بالخیر کر دے تو پھر سب کچھ سنور جائے گا۔ موت کے وقت آدمی کے آخری لمحات میں کامیابی اس بات کی نشانی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، لہذا جنت اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی نشاندہی قرآن مجید میں کی ہے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اس میں کامیابی کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک مومن کے لیے آخری دم تک رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب و فرما بردار و مطیع بن کر رہنا کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، اللہ نے ان کے نام سے قرآن کی ایک طویل سورت اتاری ہے، ان کی پاک دامنی و حیا کو بطور نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ لیکن دیکھیں زندگی کے آخری لمحات میں آزمائش کے در آنے سے وہ بھی ڈر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ مجھے کامیاب کرنا، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کے بنا پر بخشے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن پھر بھی موت کے وقت کامیابی کی التجا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس مسئلہ میں کس قدر دعاؤں، التجاؤں اور آہوزاریوں کی ضرورت ہے، حضرات خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرو، یعنی مسلمان ہو، یعنی تم جب مرو تو مسلمان ہونے کی صورت میں تمہیں موت آئے، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے تحت زندگی گزاری، انہیں موت کے لمحات میں آزمائش کی گھڑی میں کسی وجہ سے ناکامی کا خوف تو ہوتا ہے، لیکن ان کو موت کے آنے کا کوئی فکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت کے آ جانے پر خاتمہ بالخیر ہونے کی صورت میں خوش ہوتے ہیں۔ اس حسین و جمیل تصور کے ساتھ اس تکلیفوں بھری زندگی سے جان چھوٹے اور رب تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں بسیرا ہو جائے، دنیا کی تکلیفیں پریشانیاں ختم، جنتوں کی راحتیں سعادتیں شروع۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حور و غلمان کی جنتوں کے تصور سے مومن کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ وہ اس فانی زندگی کی انتہا اور حسین زندگی کی ابتدا سے بہت خوش اور مسحور و ممنون ہو جاتا ہے۔
آنکھ بند کرتے ہی جنت کی حوریں اور آسمان کے فرشتے اسے سلام کہتے ہیں اور اس کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ لہذا ایسے بندے کے لیے موت خوف کی بجائے خوشخبری کا پیغام لاتی ہے کہ اب دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے تیری جان چھوٹے گی اور جنتوں میں حوروں کے درمیان بسیرا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے روح پرور مناظر بپا ہوا کریں گے۔ یہ خیالات اس مومن بندے کو سامنے کھڑی موت کو دیکھ کر پریشان کرنے کے بجائے شادہ و فرح خوشیوں سے معمور کر دیتے ہیں۔ وہ موت کو گلے لگا کر کامیابی کے سلام سن کر جھوم اٹھتا ہے۔ ایسے ہی اپنے ایک بندے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یاسین میں کیا ہے کہ جب قوم نے اسے دعوت توحید کے جرم میں پکڑ لیا، جب اس نے سارے بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کے سامنے سربا سجود ہونے کی دعوت دی، تو انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا، اس کی جان نکلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح نکلنے سے قبل کھلی آنکھوں سے اس کو جنتوں کے نظارے کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے دنیا میں پڑتے ہوئے لہولہان حالت میں روح کو جسم سے نکلنے کے لمحات کے دوران جنت کے حور و غلمان، بہشت کی بہاریں اور روح پرور مناظر دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اے میرے بندے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے یہ جنت، حور و غلمان و دودھ و شہد کی نہروں اور جنتیوں کے خوبصورت محلات والے نظارے دیکھے تو بے ساختہ زندگی کے آخری لمحات میں اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم جان لے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھے عزت والوں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر دیا اور مجھے جنت کا وارث بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے جان نکلنے سے پہلے ہی دکھا دیا ہے، اگر یہ مجھے مارنے والے لوگ بھی دیکھ لیں تو کبھی اس رب کائنات کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کی چوکھٹ پر سر نہ جھکائیں اور اس کی پرستش نہ کریں۔ ثابت ہوتا ہے کہ مومن مرتے وقت رب تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم اور بخشش کی امید لگا کر موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اسے اپنا مستقبل روشن و درخشاں اور نیر تاباں نظر آتا ہے۔ مومن نے دنیا میں رہتے ہوئے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سارے جہان سے ٹکر لی ہوتی ہے، خاندان، برادری، سوسائٹی، عزیز و اقارب و دوست احباب، رشتہ دار، اپنے پرائے جاننے والے اور اجنبی لوگوں سے، اور اولاد، حتیٰ کہ سب جہاں والوں سے محض اس لیے ٹکر لی ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ چونکہ زمانہ بھر سے اس کی بگڑی رہتی ہے، نہ وہ رسم و رواج پر سمجھوتا کرتا ہے، نہ عقیدہ پر سمجھوتا کرتا ہے، نہ عقیدے کے معاملے پر کسی قسم کی آنچ آنے دیتا ہے، عفت و عصمت کا تحفظ کرتا ہے، دنیا کے ساتھ ہر اس کام میں شریک ہونے سے انکار اور باغی ہو جاتا ہے کہ جس سے یہ خدشہ لاحق ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ یوں تو رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے کرتے وہ ساری دنیا کو ناراض کر بیٹھتا ہے، یوں اسی طرح اس کی زندگی کانٹوں کے سیج پر گزرتی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے اصلی ٹھکانے جنت کی طرف حسین سفر کے لیے مشتاق و منتظر رہتا ہے کہ کب بلاوا آ جائے اور وہ کانٹوں کی سیج سے اٹھ کر موت کی وادی عبور کر کے پھولوں کے پرسکون سیج پر جا کر محو استراحت ہو جائے۔ وہ جانتا ہے کہ رب تبارک و تعالی توحید پرستوں اور ایمان والوں اور اپنے دوستوں کا خوب قدردان ہے، لہٰذا میری آنکھ بند کرتے ہی وہ ضروری میری بشری خطاؤں کو معاف کر کے مغفرت و بخشش کر کے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ تھما کر جنت میں داخل کر دے گا۔ لہذا وہ موت سے خوف زدہ بالکل نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک خدشہ لگا رہتا ہے، اے اللہ میرا آخری وقت آسان کرنا، موت کے وقت میرا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کرنا، کیونکہ تمام نیک اعمال کے انجام
दही के बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ तेरी रहमत से मुमकिन है। इसलिए वो रब कायनात के सामने हाथ उठाकर हमेशा मौत के वक्त कामयाब खात्मे और जांकनी के आलम कलमा जबान पर जारी होने की दुआ करता रहता है। इस सिलसिले में कुरान ने मोमिनों को ये दुआ सिखाई है कि उठते बैठते हर वक्त रब तबारक व तआला से यूं इल्तिजा करते रहा करे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें इस दुनिया के अंदर भी नेकी व भलाई करने की तौफीक दे और आखिरत में भी हमें भलाई अच्छा बदला व ठिकाना दे और हमें अपनी रहमत से आग के अजाब से बचा ले। मोमिन इसलिए भी इसे जरूरी जानता है। कितने ही लोग सारी जिंदगी नेक अमाल करके गुजार देते हैं, लेकिन ऐन मौत के वक्त कोई ऐसी गलती गुनाह या जुर्म कर बैठते हैं जो उसके साबका तमाम नेक अमाल के खजानों को मलिया मेट कर देता है। यूं उसका खात्मा खराब हो जाता है और वो ईमान व इस्लाम के गुलिस्तानों से कुफ्र के वीरानों और बयाबानों में जाकर गिरता है। उसे उसके नेक अमाल कुछ फायदा नहीं देता। इसलिए हर मोमिन को अल्लाह के हुजूर खात्मा बिल खैर की हमा वक्त दुआ करते रहना चाहिए। बाज लोग समझते हैं कि हमें तो सब इल्म है, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी कर लेते हैं, हमें कलमा भी आता है, जब आखिरी वक्त आएगा तो कलमा भी पढ़ लेंगे। कब्र में पूछे जाने वाले सवालों तुम्हारा दीन और तुम्हारा नबी कौन सा है वगैरह के जवाब भी फर आते हैं। फरिश्तों के सवाल पर हम फौरी जवाब देकर कामयाब हो जाएंगे। मेरे नादान भाइयों, हकीकत यह है कि दुनिया में तो तुझे उन तमाम सवालों के जवाबात याद हैं, कलमा भी आता है, लेकिन अगर दुनिया में तुझसे तेरा खालिक नाराज होगा तो वो मौत के वक्त और कब्र में ये तमाम जवाबात तुम्हारे जहन से ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे भूल जाएंगे कि जैसे तुझे कभी याद ही न थे। इसलिए इन जवाबात को रटने की बजाय अपने आमाल के जरिया अपने राज़िक को खुश करने की कोशिश में लग जाओ, ताकि वो मुश्किल इम्तिहान और हर मैदान में तेरा ख्याल रखे, तेरा हामी व नासिर और मददगार बन जाए। हजरत मोहतरम, ये गुफ्तगू मैंने उन लोगों के लिए भी किया है जो अपनी जिंदगी के अंजाम से बेखबर हैं और भूले हुए हैं कि हमने एक दिन मरना है, और अगर मरना याद है तो ये इल्म नहीं कि कामयाब व सादतमंद मौत कौन सी है। जो अपने खात्मा बिल खैर के लिए कोशिशों के जज्बात से आरी व खाली हैं। इसलिए मैंने जो वाकयात बयान किए, ऐसे हकीकी वाकयात आपके सामने रखे कि जिनमें बदकारों गुनाहगारों की जिंदगी के आखिरी इबरतनाक व अलमुनाक लम्हात के मनाजिर एक मोमिन को तड़पा कर रख देने और रुला देने वाले हैं, और उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसने कैसी जिंदगी गुजार कर अपने आखिरी लम्हात को कामयाब बनाया है। इसलिए कि यही दुनियावी जिंदगी के आखिरी लम्हात उखरवी जिंदगी की इब्तदाई लम्हात का पेशखेमा है, जो मोमिन की उखरवी जिंदगी की कामयाबी की बुनियाद है। अगर उन लम्हात में भी कामयाबी नसीब हो जाती है तो फिर अगली तमाम मंजिलें खुद ब खुद आसान हो जाती है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हम सबों का खात्मा बिल खैर फरमा, खात्मा ईमान पर नसीब फरमा।